الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین. ہر قسم کی تحمید و ستائش کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے نماز کے اندر عام طور پہ ہونے والی وہ غلطیاں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی، ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کر کے احباب کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم نماز کے حوالے سے، جو کہ ہمارا بڑا ایک بنیادی اسلام کا رکن ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے ہر مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. صحابہ کرام کے دور میں باقاعدہ اس کام کے لیے مجلس لگا کرتی تھی. ایک صحابی کہتا ہے کہ آج ہم ذرا وضو پہ بات کریں گے. وہ صحابہ
جو پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھتے رہے، آپ کو دیکھتے رہے، وضو کرتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا، آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ 10 صحابہ اکرام ایک مجلس میں ہیں اور تابعین کی بھی ایک مجلس ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، آج میں نماز کے حوالے سے وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہوں جو میں آپ سب سے بڑھ کے نبی کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ تو کیا وہ طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ دیکھیں نا، صحابہ اکرام نے اگلے لمحے جواب یہ نہیں دیا کہ اب ہمیں نماز سکھاؤ گے، اتنی عمر ہمیں ہو چکی ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، آپ نماز کا طریقہ ہمیں ابھی سکھاؤ گے؟ کہا نہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کی جو پوری ایک تفصیل ہے، اس کا طریقہ ہے، آپ ہم سب سے بڑھ کے جانتے ہیں، تو ذرا بیان تو کریں۔ صحابی نے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تفصیل کے ساتھ ایسے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین ہوتا، ایسے ہاتھ باندھتے، رکوع ایسے کرتے، اور پھر اس میں جا کے جہاں ہر سجدے میں جا کے بتاتے کہ ایسے سکون سے جا کے سجدہ کرتے، سکون سے جا کے رکوع کرتے۔ پورا جب نماز کا طریقہ بیان کر دیا، سلام پھیرا، تو 10 کے 10 صحابہ اکرام جو اس مجلس میں بیٹھے تھے، ان سب نے کہا صدقتا، ہاکذا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بالکل ایسے تھا۔ حالانکہ وہ طریقہ پہلے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ برکت ہے، شاید کوئی نئی بات سیکھنے کو مل جائے۔ تو اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں انکساری آتی ہے کہ وضو کا طریقہ، کوئی عالم دین، کوئی دین جاننے والا آپ کی مجلس میں ہے، آپ اس کے اس وقت کا، اس مجلس کا فائدہ اٹھائیں۔ بولے کہ آج حضرت آپ آئے ہیں، ذرا ہم نے سنا بڑا ہے، پڑھا تو بہت ہے، پریکٹیکل کر کے آپ ذرا ہمیں وضو کا طریقہ نہیں سکھا سکتے؟ میں اس بارے میں ایک حدیث میرے ذہن میں اور آئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، ایک مجلس میں آئے، ایک بندے اپنے غلام کو بولا، کہا پانی لاؤ، پانی لائے، وضو کر کے مکمل دکھایا، اور اس کے بعد اپنے غلام سے کہا اور باقی ساتھیوں سے کہا میرے دوستو، یہ جو وضو کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے نا، بالکل اس طرح میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے خود دیکھا ہے۔ اس حدیث پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان کا یہ کام آپ سنن ابی داؤد اٹھائیں، سنن ترمذی اٹھائیں، اور بلکہ صحیح مسلم اٹھائیں، اس میں یہ نماز کی جو طریقہ سیدنا عثمان نے بیان کیا ہے، یہ کس دور میں بیان کیا ہے؟ جب عثمان مسلمانوں کے تیسرے بڑے خلیفہ بن چکے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ اپنے وقت، مصروفیت والے وقت میں سے اس کام کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں کہ امت کو یہ باتیں بھی سکھانی چاہیے، وضو کا طریقہ ہو، نماز کا طریقہ ہو۔ نماز کے بارے میں جو پچھلے جمعے میں نے باتیں عرض کی، وہ صرف میں نے وہ مسائل نمایاں کرنے کی میں نے کوشش کی کہ جن میں ہم غلطیاں کرتے ہیں، باقی تفصیلات کی طرف میں نہیں گیا۔ آج انہی غلطیوں میں سے کچھ مزید ایسی غلطیاں جو ہم نماز میں کر جاتے ہیں لیکن ہمیں شاید علم نہیں ہوتا، یا ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب اس بارے میں مزید باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، نماز کے لیے جب ہم آئیں، اس کے لیے لباس کا اہتمام نہ کرنا، یہ بھی ایک غلطی ہے کہ ہم کام کاج میں جیسا کیسا ایک کام، اس میں ہمارے کپڑوں کو جو بھی لگا ہے ہم اسی طرح کا لباس پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے پہلے بھی اور نماز جمعہ کے خطبہ کے دوران آپ نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تعلیم دی، بلکہ قرآن سورہ اعراف میں کہا گیا، اے لوگو
مسجد کی طرف جب آپ لوگ آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اور اسی طرح، لیکن ہم لوگ اس بارے میں توجہ نہیں کرتے۔ نمبر 2، نماز جب کھڑی ہو جائے، یہ ایک حدیث کے اندر میں یہاں ایک بات وضاحت عرض کر دوں، جو مسائل ابھی آپ سماعت فرمائیں گے میرے جو ان مسائل کے پیش نظر وہ حدیث کا ایک واضح ریفرنس ہوگا۔ آپ مجھ سے اس بارے میں بعد میں ریفرنس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے، کسی کا نظریہ کیا ہے۔ میں صرف حدیث کے حوالے سے جو اس مسئلے کو جانتا ہوں واضح طور پہ میں آپ کے سامنے وہ بات عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں ایک غلطی یہ ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے لیکن لوگ جماعت کے پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح صحیح مسلم کے اندر آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے پھر اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ واضح بات ہے، اس لیے ہم اس غلطی سے بچیں۔ اور یہ غلطیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اکثر غلطیاں ہم وہ ہیں جو ہم نے صرف ایک روٹین شروع کی، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر، ہم علماء سے اس بارے میں رہنمائی بھی نہیں لیتے، بس جس طرح لوگوں میں ایک طریقہ کار چل رہے ہم اسی طرح سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جیسے ہی نماز کھڑی ہے، آپ دیکھیں، ایک ہے آپ تشہد میں ہیں، ادھر سے اقامت شروع ہو گئی ہے، آپ سجدے میں ہیں، ادھر سے اقامت شروع ہو گئی ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ اقامت ابھی اس پہ ٹائم لگے گا، اتنا ٹائم میں جلدی جلدی اپنے تشہد مکمل کر لوں گا۔ جب آپ کو ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ادھر نماز کھڑی ہو جائے گی، آپ تشہد کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اتحیات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد کوئی لمبی دعا نہ پڑھیں، مختصر سی دعا، اگر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز مکمل ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کو آپ اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں تو پھر مکمل کر لیں، ورنہ اگر آپ قیام میں کھڑے ہیں، قیام میں ادھر نماز کھڑی ہو گئی ہے، اقامت شروع ہو گئی ہے، آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ آپ فوراً ہی سلام علیکم دونوں طرف سلام پھیریں اور نماز ختم کر دیں۔ تو یہی طریقہ ہے، آپ کو فوراً جماعت کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ اور احباب یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں ہم ثواب کما رہے ہیں پہلے سنتے پڑھ کے، نہیں میرے بھائی، تکبیر تحریمہ کو بھی آپ کھو رہے ہیں، اس کی عظمت بھی اس سے محروم ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ والی نماز ہوگی نہیں۔ جب آپ نماز کی اقامت ہو چکی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جب نماز کھڑی ہو جائے اس ٹائم اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ جب نماز ہی وہ والی نہیں ہے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت میں وہ والے نفل یا سنتیں نہیں ادا کر سکتے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے، ایسے ہی خطبے کے دوران جو لوگ آئیں، خطبے کے دوران ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم فرمایا۔ ایک بندے کو آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا کون کھڑے ہو جاؤ، فرق رکعتین، آپ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں، اور ان 2 رکعتوں کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ 2 رکعتیں جلدی جلدی، رکعتین خفیفتین، ان 2 رکعتوں کو ذرا جلدی جلدی پڑھ لو خطبے کے دوران، باقی خطبے کے دوران 2 رکعتوں کے علاوہ مزید کوئی نفل آپ نہیں پڑھ سکتے، منع کیا گیا ہے۔ البتہ اس بارے میں ایک وضاحت کر دوں جو میں نے آج میرے مطالعے میں آئی، کہ اگر خطبے کے دوران آپ کو ایسا لگے، یاد آئے، آپ خطبہ جمعہ آپ نے سماعت کرنا شروع کر دیا اور آپ کو اچانک یاد آیا کہ یار میں نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، فجر کی نماز ہی میری رہ گئی ہے، تو جب فجر کی فرض نماز رہ گئی ہے تو پھر آپ کو فوراً اٹھنا چاہیے۔ پھر خطبہ ہو رہا ہے جو مرضی، جماعت کھڑی ہو گئی پھر نہیں، خطبہ صرف آپ سن رہے ہیں تو آپ کو پیچھے جانا چاہیے، فرض نماز پھر آپ مزید آپ لیٹ نہیں کریں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرض نماز جب آپ کو یاد آئے، بھول چکے ہیں آپ، جب آپ کو یاد آئے فوراً پڑھنی چاہیے۔ اس سے اسی طرح اکثر لوگ جب فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی لیٹ ہو جاتے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، 9 بج چکے ہیں، کہتے ہیں اب نماز کا وقت گیا ختم۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتنی واضح، اس لیے اس دین کو آسان دین ایسے نہیں کہا گیا، لیکن بات میں عرض کر دیں اے نہیں کہ راتی بھائی جان نیت ہی کر کے ستے نہیں کہ صبح اٹھنا 9 بجے، یہ بات نہیں۔ اگر بندہ ویسے انسان آنکھ نہیں کھلی 9-10 بجے کے قریب جا کے اٹھا، فوراً وضو کرے اور فوراً نماز پڑھے۔ اور میں ایک اور وضاحت کر دوں، جب آپ فجر کے ٹائم اٹھے، آپ اٹھ کے فوراً نماز پڑھیں گے، اس ٹائم آپ گھڑی کی طرف دیکھ کے ممنوع وقت کا بھی اس کو بھی نہیں دیکھیں گے، آپ کے لیے وہ وقت نہیں۔ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، آپ بھول گئے ہیں یا آپ کی نماز لیٹ ہو گئی ہے، وضو کر کے فوراً آپ نماز پڑھیں گے، اس کوئی ٹائم کوئی گھڑی آپ نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے ان مسائل کی طرف ہمیں بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 3 مسئلہ، تحیت المسجد کا حکم۔ جب آپ مسجد کی طرف آئیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھے بغیر کوئی بندہ نہ بیٹھے۔ اگر تو فرض نماز کھڑی ہے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں گے، اگر اس میں ٹائم باقی ہے تو آپ اگرچہ گھر میں سنتے پڑھ کے آگے ہیں، ادھر ٹائم باقی ہے تو آپ کو 2 رکعتیں یہاں تحیت المسجد کے ادا کرنی چاہیے۔ نہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ ہمیں اس سنت کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، اور یہ غلطی جمعے کے دوران زیادہ ہوتی ہے، ویسے عام نمازوں میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسجد کے اندر آئے تو آ کے پچھلی صفوں میں دیکھے جہاں جگہ موجود ہے وہاں بیٹھے، گردنیں پھلانگ کر ایسے آگے آ کے جگہ بنا کے نہ بیٹھے۔ لیکن یہ غلطی بھی اصل میں اگلی صفوں والے بندے بعض اوقات کرتے ہیں، وہ جگہ چھوڑتے ہیں۔ اگر یہ جگہ فل کی جائے تو پیچھے والے بندے یہ غلطی نہ کریں۔ یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ ایسے پھلانگ کے جو بندہ آتا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اور بعض اوقات ایک بندہ یہ دیکھتا بھی نہیں کہ پیچھے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بندہ بس آگے آ رہا ہے گردنے پھلانگ کے، اس نے کیونکہ جگہ دیکھ لی پیچھے وہ جگہ خالی ہے، اس نے فوکس گردنے پھلانگ کے آ رہا ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5 مسئلہ، اور یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اگر پہلی صف کے اندر ابھی گنجائش ہے، یہ صف مکمل ہے، پچھلی صف میں بندوں کے کھڑے ہونے کی جگہ موجود ہے، تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف میں جگہ ہونے کے باوجود جو بندہ پیچھے اکیلا نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بس جہاں دیکھتے ہی نہیں، اگر ایک بندہ ادھر آگے کھڑا ہو گیا نا، غلطی اس نے کر لی ہے اور جگہ موجود ہے، بعد میں آنے والا بندہ صرف اس کو دیکھے گا کہ یہاں صف بن چکی ہے، تو وہ ادھر دیکھتا ہی نہیں کہ ادھر ابھی 3-4 بندوں کی ادھر جگہ موجود ہے، 3-4 کی ادھر جگہ موجود ہے۔ نہیں میرے بھائی، جب صف ناقص ہے تو پھر آپ اس صف ناقص کو پہلے مکمل کریں، پھر جا کے پچھلی صفوں میں جگہ بنائیں۔ اور یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، اگر پہلی صف مکمل ہو چکی ہے اور آپ بعد میں اکیلے آئے ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ اکیلے بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ٹھیک ہے، آپ کو بندہ کھینچنے کی یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6 مسئلہ، نمازی کے آگے سے گزرنا۔ اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اگر بندہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم کر لے تو 40 سال، 40 کے حدیث میں الفاظ ہے، راوی کہتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ 40 کے بعد سال کا لفظ حضور نے بولا تھا، 40 کے بعد 40 دن کا لفظ بولا تھا، یا 40 ہفتے کا لفظ بولا تھا، لیکن محدثین کہتے ہیں ہم احتیاط کی طرف جاتے ہیں، ہم احتیاط پر لفظ سال کا بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 40 سال تک اگر ایک بندہ اس کو گناہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو 40 سال تک آگے کھڑے ہو کے انتظار کرنے کو بہتر سمجھے گا، آگے سے گزرے گا نہیں۔ لیکن ہم لوگ مسجدوں کے اندر اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کر دوں، نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے کے بعد بندہ گزر سکتا ہے، تو یہاں اہل علم نے اپنے اپنے تحقیق، اپنی جو اجتہاد ہے اس کے مطابق بات کی ہے، لیکن میں احتیاط کے پیش نظر جو بھی تحقیق میں نے اس بارے میں مختلف علماء کی پڑھی ہے، میں یہ بات عرض کروں گا، اگر اس مسجد میں یہاں آپ کو نمازی نظر آ رہے ہیں کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہے تو آپ
ادھر سے بھی نہ گزریں ادھر سے بھی نہ گزریں، آپ سب سے احتیاط والا موقف یہ ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ ہاں اس کے آگے سترا پڑا ہوا ہے یا اس کے آگے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ آگے سے گزر جائیں، پھر آپ کو گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو سترا امام کا ہوتا ہے، اگر مقتدیوں کے آگے سترے نہ بھی پڑے ہوں، امام کا سترا کافی ہوتا ہے سارے مقتدیوں کے لیے۔ اگر یہاں امام کے آگے سترا پڑا ہوا ہے، اگر ضرورت کے تحت ایک بندے کو ادھر سے گزر کے یہاں آنا پڑ گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، اس میں وہ بندہ گنہگار نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 7 مسئلہ، جو مریض آدمی ہے وہ اشاروں کے ذریعے، مریض آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ ایک بندہ بستر کے اوپر ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، تو بات عرض کر دوں دین کے اندر اس قدر آسانی ہے کہ وہ بیمار آدمی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگر صرف اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ صرف نیت کرے گا اس ٹائم، اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھا سکتا، اس قدر بیمار ہے، لیکن اس کا ذہن کام کر رہا ہے، نماز کی چھٹی اس کو اس ٹائم بھی نہیں ہے، وہ اس ٹائم نیت کرے گا کہ اب میرا قیام ہے، اب میرا اللہ اکبر کے بعد میرا رکوع ہے، اب میرا سجدہ ہے، وہ صرف نیت کر کے اپنی تسبیحات کو پڑھتا جائے گا، اگرچہ اس سے وہ ارکان کی جو پوزیشن ہے وہ ادا نہیں ہو رہی۔ اور یہاں بات عرض کر دوں، قرآن پاک کے اندر اس مجاہد کے لیے بھی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو مجاہد ایک دشمن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دشمن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ بھاگتے ہوئے، اس کو ٹائم نہیں مل رہا کسی جگہ کھڑے ہونے کے لیے، وہ بھاگتے ہوئے اپنی نیت کر لے گا، بھاگتے ہوئے بھی نماز پڑھے گا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں جی، لیکن ہم اس عظیم فرض کی طرف نہ توجہ دیتے ہیں میرے بھائی۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گا کہ میں بھی اس بارے میں گنہگار ہوں کہ نماز کے حوالے سے میں خود توجہ دیتا ہوں، اور اس کے مسائل کے سیکھنے کی طرف بھی ہم توجہ نہیں دیتے، اور ان مسائل کو ہم بڑے نارمل سے مسائل لیتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کی تعلیم میں بڑی گہرائی میں جا کے یہ مسائل آپ ٹائم دے کے صحابہ کو بٹھا کے مجلس لگا کے آپ یہ مسائل سکھایا کرتے تھے۔ اور اس کے لیے نمبر 8 مسئلہ، عورت کا نماز کے اندر سطر کیا ہے؟ عورت نماز کے اندر دوپٹے کے بغیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ عورت کا نماز کے اندر چہرہ اور یہ ہاتھ اور تیسرا پاؤں یہ صرف نہیں ڈھکے ہوں گے، باقی عورت مکمل اس حوالے سے پردہ ہے۔ عورت کا پردہ اس قدر سخت ہے کہ عورت نماز کے اندر اپنے شلوار کو ٹخنوں سے بھی نیچے کرے گی، ٹخنے کو ننگا نہیں کرے گی، مرد ننگا کرے گا، مرد اس حوالے سے ٹخنوں کو اپنی شلوار وغیرہ آزاد ٹخنوں سے اوپر کرے گا۔ اچھا، نمبر 9 مسئلہ، نماز کے دوران اگر کوئی بندہ سلام کرتا ہے، لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، لوگ تعجب بھی کرتے ہیں کہ کیا لوگ کرتے ہیں، لیکن نماز کے دوران سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی عبداللہ بن عمر نے پوچھا، کہا اے بلال ذرا بتائیے تو لوگ اگر نماز میں آ کے سلام کرتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز کے دوران اگر نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے آنے والا بندہ بہت اونچی آواز سے نہیں، یہ بات مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ادھر سے آ کے سلام کرے اور ادھر سے معاف کرے امام کو ڈرا دیں، آپ اتنی اونچی آواز سے آپ سلام کریں، ہاں جی نارمل آواز میں آپ سلام کریں۔ تو دیکھیں میری طرف 2 طریقے بتائے گئے ہیں، یا تو اس ہتھیلی کو کھڑا کریں یا صرف اس انگلی کو کھڑا کریں ایسے، اور آپ نے زبان سے وعلیکم السلام نہیں بولنا، صرف اس انگلی کو اٹھائیں گے یا اس ہتھیلی کو اٹھائیں گے۔ نماز کے دوران باہر سے آنے والے بندے کے سلام کے جواب کا طریقہ حدیث میں واضح طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگلا مسئلہ نمبر 10، نماز کے دوران بہت زیادہ حرکتیں، آپ بار بار داڑھی کو چھیڑ رہے ہیں، ہاں جی اپنے بالوں کو سیٹ کر رہے ہیں، کہ بار بار ٹوپی سیٹ کریں، یہ چیزیں نماز کے دوران کم از کم یہ خشوع کے یہ چیزیں خلاف ہیں۔ یہ اس بارے میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے جب آپ آئیں تو آپ ایک کفیل پیدا کریں۔ اور ایک بندہ مشہور تاریخ کے اندر اور ایک عظیم بزرگ ہیں امام زین العابدین رحمہ اللہ، اہل بیت میں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن لوگوں نے کبھی توجہ نہیں کیا، ان کا نام اصل میں تو ہے علی بن حسین، لیکن یہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو لوگ کہتے زین العابدین ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت کے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ اللہ کی بات کرتے تھے،
اور کہا کرتے تھے کہ نماز جب وضو کرتے ان کے ہاتھ لرزتے. لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہوا ہے اس بارے میں؟ کہتے ہیں کہ مجھے اب یہ بات میرے اوپر کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ ابھی میں اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک، جو اس کا بادشاہ ہے. میں ابھی اس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں. ایک کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ اکبر. یہ جملہ کو آسان جملہ ہے. آپ یہ سب کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، اللہ میں کہتا ہوں کہ اب سب سے بڑا تو ہے، نہ میری خواہشات تجھ سے بڑی ہے، نہ میرے معاشرے کا بت تجھ سے بڑا ہے. اللہ جو بھی معاشرے کے اندر رسم و رواج ہیں، لوگوں کے اندر لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ میں سب سے بڑا تجھے مانتا ہوں. جب سب سے بڑا میں تجھے مانتا ہوں تو اللہ سب سے زیادہ بات کی اہمیت بھی میرے ہاں تیری ہے. یہ کیفیت ہے اللہ اکبر کی. اس طرح آپ نماز کا یہ جو خشوع کے لیے صرف میں یہ بات عرض کروں گا، ہمارے ہاں غلطی صرف یہ ہے کہ لوگ نماز اس کا سادہ سا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کہ میرے بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں اور روزانہ 5 ٹائم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2-3 دن لگتے ہیں صرف، اور ایک لمبی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے کئی سالوں کی، اور پوری زندگی آپ نے یہ بات کرنی ہے. تو آپ 2-3 دن لگا کر اس نماز کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ اور آپ کو کیوں اندازہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، اللہ تو پاک ہے، میرا رب پاک ہے، اور میرا رب سب سے عظمت والا ہے، اور میرا رب سجدے میں جا کے انسان کہتا ہے میرا رب سب سے بلند ہے. یہ الاعلی، یہ صرف اور صرف صفت اللہ کی ہے. یہ آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہے. علی العظیم، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ لاؤ میرے برابر، جو لوگ جس کو میرے برابر کرتے ہیں کو لائے. اعلی اللہ صرف وہ ہو سکتا ہے، سجدہ صرف اسے ہو سکتا ہے جو سب سے بلند ہو، اس سے بلند کوئی نہ ہو. یہ صرف معبود کی ہے، یہ اور کسی کی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میرے سے اوپر بھی کوئی ہے اس کو سجدہ آپ کر سکتے ہیں. یہ آیت الکرسی میں یہ ساری اللہ نے دعوے کیے ہیں. وہ 10 سے 11 صفتیں آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی بیان کی ہیں. اس میں ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے العلی، کہ اللہ سب سے بلند ہونا چاہیے، جس کو سجدہ ہونا چاہیے. دوسرا العظیم، کہ اللہ وہ ہو سکتا ہے، الہ وہ ہو سکتا ہے، معبود کا حق وہ رکھتا ہے جو سب سے بلند، سب سے بڑا ہو، اس سے بڑا کوئی نہ ہو. اسی طرح نماز کے خشوع کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے ترجمے کو آپ لفظ ترجمہ سیکھنے کی آپ نہیں سیکھ سکتے، نہ کریں. کم از کم آپ کو مفہوم سمجھنا چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کا مفہوم کیا ہے، سبحانک اللہ کے اندر آخر میں کیا بات ہے. کم از کم سادہ سا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. اور اسی طرح جو ایک انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، مجھے سیدھا راستہ چاہیے. ابھی نماز پڑھ کے گیا، اللہ سے سیدھا راستہ مانگ کے گیا ہے، نماز بار پڑھ کے وہ ایک اور راستے کی طرف جا رہا ہے. میں صرف اور صرف اپنے بھائیوں سے اور اپنے آپ کو بھی یہ بات کہوں گا کہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارے میں ہم اللہ کے اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی جماعت ہیں. ہمارے میں اور اللہ کے دشمنوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کچھ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی یہ اللہ کی جماعت ہے. ہمیں اپنے نماز، اپنے معاملات کو اچھے سے سیکھنا چاہیے. اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے گھر میں نماز، وہ جب نماز کے لیے اذان ہو جائے تو خواتین کی نماز کا مسئلہ یہ ہے علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ اس مسئلے سے حیران ہوں. آپ نے فرمایا عورت کی نماز، گھر کی نماز عورت کی مسجد کی نماز سے بہتر نماز ہے. عورت کی نماز. اور پھر مسند احمد میں ایک اور تفصیل بیان کی گئی، کہا گیا عورت کی صحن کی نماز، برآمدے کی نماز، برآمدے کی نماز عورت کی صحن کی نماز سے بہتر ہے. اور الگ کمرے کی نماز وہ برآمدے کی نماز سے بہتر ہے. اہل علم بتاتے ہیں کہ وہ اکیلے کمرے کی نماز سب سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جو اخلاص ہے، اس میں نہ کوئی دیکھنے والا ہے، اس میں کوئی شہرت کا خطرہ نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے. اس میں اکیلی عورت نماز. اگر اور خواتین، یہ میں اپنی ماں بہنوں سے یہ بات عرض کر دوں، اگر خواتین گھر کے اندر 3-4 خواتین کسی گھر کے اندر ہیں تو وہ خواتین جماعت کا اہتمام کر کے نماز پڑھیں گی تو مسجد کے اندر کی طرف آنا وہ ثواب الگ ہے.
لیکن صرف جماعت کا اگر آپ حساب لگائیں تو جماعت اگر وہ گھر کے اندر نماز جماعت سے ادا کر رہی ہیں وہ جماعت مسجد کی جماعت سے کم بہتر ہے. اور اسی طرح عورتوں کی جماعت کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ بات صرف عرض کر دیتا ہوں. اگر 3 خواتین ہیں جو امام ہوگی وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی. عورتوں کی امام جس طرح مردوں کا امام آگے اکیلا کھڑا ہوتا ہے عورتوں کی امام آگے اکیلی کھڑی نہیں ہوتی. وہ صف کے درمیان پہلی صف کے درمیان میں عورتوں کی امام کھڑی ہو کے اس طرح نماز پڑھا سکتی ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ آپ یہ عرض کرتا ہوں جب 2 بندے جماعت کروائیں گے عام طور پہ میں نے دیکھا ہے لوگ غلطی کرتے ہیں. پہلا تو مسئلہ عرض کر دوں ایک بندہ لیٹ ہوا اس کے لیٹ ہونے والے بندے کو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جماعت آپ نے کرائی مکمل کی تو ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بندہ آپ میں سے اٹھے گا جو اس بندے کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے تو اس پر صدقہ کرے. ایک صحابی نے کہا جی یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں. اب آپ نے کیا کیا ایک بندے کو کھڑا کیا کہا اس کے ساتھ جا کے مل کے کھڑا ہو جاؤ. آپ اس کے ساتھ نفل کی نیت سے کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ بندہ اپنی نماز پوری کر لے اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے. لیکن ہم لوگ جماعت سے اس ثواب سے محروم ہوتے ہیں. ہم اس بات کی کوشش نہیں کرتے. 2 بندے جب جماعت کروائیں گے وہ 2 بندے برابر کھڑے ہوں گے. یہ امام اور مقتدی میں جو آگے ایک پاؤں کا فاصلہ کیا جاتا ہے یہ کسی حدیث میں بات نہیں ہے. دونوں بندے برابر کھڑے ہوں گے اس طرح جماعت کروائیں گے. اگلا مسئلہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسافر کا جمعہ مسافر لوگ اگر سفر میں ہیں تو عام طور پہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ادھر گاڑی کھڑے کریں گے آج ادھر نماز جمعہ ہو چکا ہے جی ہو چکا ہے وہ آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جائیں گے. جمعہ میں عرض کر دوں جماعت کے علاوہ اکیلے جمعہ نہیں ہوتا نہ اس کی جماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب آپ لیٹ ہیں ادھر آپ اس مسجد میں آئے ہیں نماز جمعہ ادھر ادا ہو چکا ہے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اور آپ سفر میں ہیں آپ نے رکعتیں 2 ہی پڑھنی ہیں لیکن یہ 2 رکعتیں جمعے کی نہیں ہوں گی یہ 2 رکعتیں ظہر کے لیے سے آپ ادا کریں گے. اسی طرح میرے بھائی جو بندہ ادھر کا مقیم ہے وہ بھی ادھر آیا ہے جمعے کی نماز اس نے ادا کی ہے. ادھر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. جو بندہ جس کی 2 رکعتیں رہ گئی وہ امام سے ملا اس ٹائم جب امام سجدے میں ہے دوسری رکعت اس کی 2 رکعتیں رہ گئی اور اس کو جیسے پتہ چلا کہ امام تشہد میں بیٹھ گیا ہے اور اس کو پتہ چلا کہ میری تو 2 رکعتیں ہی رہ گئی ہیں وہ تشہد میں نیت ظہر کی کر لے گا. اب وہ سلام کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا وہ 4 پڑھے گا کیونکہ اس کی جمعے کی نماز اس کو ملی ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کی 1 رکعت کو پڑھ لے وہ ساتھ دوسری رکعت ملا کے جمعہ پڑھ لے لیکن جس کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں اس کو سمجھ جمعے کی نماز نہیں ملی ہے وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا. اس بارے میں بھی ہمیں اس مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو مسجد کے اندر گھر کے اندر جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اور وہ نیا بندہ آیا اس کو اندازہ نہیں لگا آپ کے گھر میں کھڑا ہے وہ قبلہ کی طرف درست سمت کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا وہ غلطی سے کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو فوراً اسے ہلا کے درست طرف کرنا چاہیے. آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ سلام پھیرے تو میں بتاؤں گا. نہیں دیکھیں نا آپ اس حدیث کو دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے لوگوں کو بھی قبلے کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا قبلہ چینج ہو گیا ہے. اس نے دوران نماز کہا لوگوں قبلہ چینج ہو چکا ہے ابھی شام سے مسجد اقصی کی بجائے بیت الحرام قبلہ بن چکا ہے. تو وہ لوگ رکوع کے اندر تھے. اس حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی تابع داری کا عالم کیا ہے. ان لوگوں نے رکوع سے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا. رکوع کی حالت میں پوری مسجد ایسے چینج ہو گئی اور ایسے رکوع کی حالت میں انہوں نے اپنے قبلہ چینج کر لیا. اس حدیث سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ نماز کے دوران بھی اگر کوئی بندہ غلط قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز کے دوران درست قبلہ کی طرف بتانا چاہیے. تو باقی انشاءاللہ جو مسائل کچھ مزید اگلے جمعے میں عرض کروں گا. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अजरिना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरिना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। استووا واعتدلوا وقيموا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. नीचे बराबर हो जाए, पाँव से पाँव कंधे से कंधा अच्छी तरह मिला लें, मोबाइल फोन बंद कर लें। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن
ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا
يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله اللهم أنت السلام وأنت السلام